بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام کی جو سیاسی احکام ہیں ان سے متعلق ایک ایسی بحث ہے جو ہمارے ہاں سے کافی عرصے سے چلی آ رہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ اسلام ایک سیاسی نظام ہے، اور جیسے ہی ایک کسی ملک میں اس کا موقع پیدا ہوتا ہے کہ اسلام کا بول وہاں بالا ہوتا ہے، وہاں مسلمان اکثریت میں ہیں، تو پھر صرف اس کی ضرورت رہ جاتی ہے کہ اسلام کا سیاسی نظام وہاں پہ نافذ کر دیا جائے، اور یہ سیاسی نظام وہ ہے جو قرآن مجید میں پایا جاتا ہے۔ اور یہ ہمیں معلوم ہے کہ 1924 میں جب خلافت کا ادارہ ختم ہوا اور اس کے بعد سے لے کے اب تک جتنی بھی موومنٹس چلی ہیں، ان سب کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اسلام کا نفاذ کیا جائے جہاں پہ مسلمان رہتے ہیں، اور یہ کہا جاتا ہے، یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ جیسے ہی اسلام کا نفاذ ہوگا تو اسلام کا جو سیاسی نظام ہے، جسے کوئی خط و خال قرآن مجید میں بیان ہوئے ہیں، وہ اسی وقت وہاں پہ نافذ کر دیا جائے گا۔ تو یہ بات جان لینی چاہیے کہ یہ کسی طرح سے بھی درست نہیں ہے۔ اسلام کا کوئی سیاسی نظام قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں انفیکٹ یہ کہنا بالکل درست ہوگا کہ نظام سرے سے کسی بھی سفیر کا بیان نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں کچھ اصولی باتیں بیان ہوئی ہیں، کچھ اصولی رہنمائی ہے، ان کو ہم پرنسپلز کہہ سکتے ہیں، ان کو ہم رولز کہہ سکتے ہیں۔ نظام کو اس کی بنیاد پہ بنایا جائے گا۔ مثال کے طور پہ قرآن مجید میں یہ بیان ہوا ہے کہ مسلمانوں کا نظام ان کے مشورے پر مبنی ہوگا، یا مثال کے طور پہ یہ اصول بیان ہوا ہے کہ ایک اسلامی ریاست کی جو اصل ذمہ داری ہے وہ جسٹس ہے، وہ عدل کا نفاذ ہے۔ اس طرح کی اور بھی بعض اصولی ہدایات دی گئی ہیں۔ چنانچہ جو چیز ہمیں سمجھنی چاہیے اور جو جاننی چاہیے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں چند متعین ہدایات، چند متعین اصول ہیں جو بیان ہوئے ہیں، نظام وہاں پہ بیان نہیں ہوا۔ نظام اصل میں ہمیں ان اصولوں کو سامنے رکھ کر بنانا ہے، اور یہ نظام کی خوبی یہ ہوتی ہے، ظاہر ہے کہ وہ جسٹیبل ہوتا ہے، یعنی جو قانون یا جو رول ہے، جو شریعہ ہے، وہ تو ایٹرنل ہے، اس کو ہمیشہ آپ نے فالو کرنا ہے۔ اس کی بنیاد پہ جو نظام بنانا ہے، یا جو نظام بنے گا، وہ ہر ملک میں مختلف بنے گا۔ مثال کے طور پہ پاکستان میں کوئی نظام بننا ہے، ان اصولوں کو سامنے رکھ کے اس کی حیت، اس کی شکل اور ہوگی۔ انڈونیشیا میں، سوڈان میں، یا افغانستان میں، یا دوسرے ممالک میں پھر ان کا امکان ہے کہ اس کے نظام میں اختلاف ہو۔ البتہ جس چیز پہ تمام مسلموں کو متفق ہونا چاہیے وہ شریعت یا وہ قوانین ہیں جو قرآن مجید میں سیاست سے متعلق بیان ہوئے ہیں جب ان کو ایک سیاسی نظام بنانا ہو۔ چنانچہ یہ بات بالکل قطعی ہے، یہ بات بالکل واضح ہے کہ اسلام کا کوئی سیاسی نظام قرآن مجید میں بیان نہیں ہوا۔ قرآن مجید میں اسلام کے سیاسی اصول ہیں جو بیان ہوئے ہیں، سیاسی جو شریعت کے پریسیپٹس ہیں، جو انسٹیٹیوٹس ہیں، وہ بیان ہوئے ہیں۔ ان کو سامنے رکھ کے نظام بنانا یہ انسانوں کا کام ہے، اور یہ نظام مختلف ملکوں میں ان کے حالات کے لحاظ سے، ان کے ادوار کے لحاظ سے، سرکمسٹانسز کے لحاظ سے مختلف بنیں گے، اور آج کچھ اور بنیں گے، ماضی میں وہ کچھ اور ہو سکتے تھے، اور مستقبل میں بالکل کچھ اور ہوں گے۔ جو بنیادی بات ہے وہ یہ ہے کہ اسلام کے کچھ سیاسی اصول ہیں، کچھ سیاسی گائیڈ لائنز ہیں جو قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ ان گائیڈ لائنز، ان اصول کو سامنے رکھ کر جو نظام کا معاملہ ہے وہ مسلمان سائنسدانوں کو، سوشل سائنٹسٹ کو، مسلمانوں کے جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، ان کو سامنے رکھ کے، ان گائیڈ لائن کو سامنے رکھ کے خود بنانی چاہیے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔